پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید رانا صاحب. اس وقت جو حکومت فیصلے کر رہی ہے، کچھ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف ان فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتا یا اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ یہ دیکھیں، ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی انگیجڈ ہیں، اور جو بھی ہم فیصلے کر رہے ہیں اس کو ہم آئی ایم ایف کو بھی بریف کر رہے ہیں. اور آبویسلی جنگ کی حالت ہے، تو کوئی نارمل حالات نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں کہ بزنس ایز یوزول ہے یا روٹین کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں. یہ ایک بڑا ایب نارمل ٹائم ہے. تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، آلریڈی ہمارے پاورٹی کے ایشوز ہیں، مہنگائی کے ایشوز ہیں. تو ہم جو بھی فیصلے کر رہے ہیں اس کے اندر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی پرابلمز آگے آئیں گے. ہم ان چیزوں کو بجٹ کر کے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی سبسڈی دی ہے تیل کے حوالے سے تو اس کو ہم وہ فنڈڈ سبسڈی ہے، تو وہ انشاءاللہ آئی ایم ایف کی نالج میں، اور ہم ان کے ساتھ انگیج. لیکن یہ جو 12 مارچ کو ایک خبر سامنے آئی کہ جو اسٹاف لیول کے معاہدے تھے وہ بھی آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان نہیں ہو سکے، تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اوورآل؟ کیا جو شارٹ فال کے حوالے سے تحفظات ہیں آئی ایم ایف کے، اس پر کیا کومنٹ کریں گے سر؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی وہ مذاکرات بند نہیں ہوئے. جو خطے میں سیکیورٹی سچویشن تھی اس کی وجہ سے وہ آن لائن شفٹ ہو گئے ہیں. تو مذاکرات تو آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بات چیت بھی چل رہی ہے. تو کوئی ایسی کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوگا. اٹ از ان پروگرس. اور جہاں تک شارٹ فال کی بات ہے تو ہم اس حوالے سے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج ہیں. انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو پورا بھی کریں گے. یہ اگلی ٹرانچ بھی آئے گی اور یہ ریویو بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن رانا صاحب اب جو سیاسی ایشوز ہیں اس میں اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی رہائی فورس کے حوالے سے بات بھی کر رہی ہے، کچھ وفاقی وزراء کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ شاید ہم مذاکرات کی طرف ایک مرتبہ پھر وہ پی ٹی آئی کو دعوت بھی دے رہے ہیں. پھر سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب وہ تعاون کر رہے ہیں اگر ہم ماضی سے کمپیئر کریں تو آپ کو حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ایک نارمل جو تعاون ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر آسٹیریٹی کے اوپر پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق اگر سارے صوبوں نے ایک آسٹیریٹی کے حوالے سے اقدامات لیے ہیں تو یہ ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چاروں صوبوں نے کوئی اس میں کوئی سیاست نہیں کی، اور بر وقت اور جلدی وہ اقدامات امپلیمنٹ کیے ہیں کہ جس سے نیشنل لیول کے اوپر سیونگ ہوگی. تو یہ ایکسپیکٹیشن تو ہم رکھتے ہیں. دیکھیں، ہماری طرف سے تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اسموتھلی چیزیں آگے بڑھے اور ہم مل کے کام کریں ملک کی مفاد میں. لیکن پرابلم پی ٹی آئی کی طرف سے آتا ہے. تو ابھی کوئی ایسا جو ہے اگر ایسا رویہ رہتا ہے ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. ہم تو پہلے دن سے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پرابلم یہی آتی ہے کہ وہ خان صاحب کو ہر چیز میں لے آتے ہیں، کہ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ان کو بریفنگ پرائم منسٹر ہاؤس میں دی گئی تو وہ نہیں گئے، کیونکہ خان صاحب سے وہ ملاقات کر کے پوچھنا چاہتے تھے کہ ان کو کیا موقف رکھنا ہے. تو یہ ان کا فیل ہے. ہماری طرف سے تو دروازے کھلے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مائنس عمران بات چیت ہونی چاہیے؟ میں بالکل، دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو بندہ قید میں ہے، کرپشن پہ سزا کاٹ رہا ہے، اس کے ساتھ تو حکومت نیگوشیٹ نہیں کرے گی نا، یا اس کے ساتھ تو بات چیت نہیں چلے گی. وہ تو سزا یافتہ آدمی ہے جو اپنی وہ اس کو سیاست کی اجازت تو نہیں مل سکتی. لیکن رانا صاحب ایک معاملہ جو ملاقاتوں کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے ابھی جمائمہ صاحبہ کا ایک ٹویٹ بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ویزا نہیں دیا جا رہا. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا پرائم منسٹر صاحب کو، انہوں نے ریکویسٹ بھی کی. تو حکومت کوئی ارادہ رکھ رہی ہے سر کہ ویزوں کے حوالے سے کوئی فیسلیٹیٹ کیا جائے ان کو؟ میرے خیال سے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو ویزا ملنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ وہ اپنے والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو ضرور ان کو ویزوں میں فیسیلیٹیشن، میرا نہیں خیال کہ حکومت نے کوئی رکاوٹ اس میں ڈالی ہوئی ہے. اور اگر ایسا کچھ ہے تو ضرور انٹیریئر منسٹری اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے ان کا کوئی ویزا ریجیکٹ ہوا ہے یا کیا وہ وجوہات ہے. لیکن حکومت اس میں کوئی ہرڈل نہیں کریٹ کرے گی. لیکن ابھی حال ہی میں کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ شاید بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ رابطے میں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے حوالے سے تو حکومت کو تحفظات ہیں، لیکن گور صاحب ہو گئے یا چند دیگر رہنما ہو گئے وہ فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم بات چیت تو ہم بالکل کر سکتے ہیں، لیکن کیا گوہر صاحب کے پاس وہ اہلیت ہے بات چیت کرنے کی؟ یہاں تو کوئی فرد اگر پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہیں تو اگلے دن اس کے پیروں تلے کارپیٹ کھینچ لیا جاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی پھر مینڈیٹ نہیں رہتا بات چیت کرنے کا. تو یہ ان کا پرابلم ہے پی ٹی آئی کا. ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
राना साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि ये जो गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला हुआ, अब टिसोरी साहब को हटाया गया, उसके बाद हमने देखा कि एमक्यूएम के भी सख्त बयान आता है, जरदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। आप कोई इख्तलाफात बढ़ते हुए देख रहे हैं एमक्यूएम के? जैसे उन्होंने कहा था कि अब हुकूमत के साथ चलने का कोई जवाज नहीं बनता। गवर्नर सिंध की जो जब हमारा आपस में पीपल्स पार्टी की ये हुकूमत बनी, तो उस वक्त उस वक्त का तय हो चुका है कि ठीक है। पीएमएलएन के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता जाएगा गवर्नर सिंध का। ये तो हमने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, और एमक्यूएम को के गवर्नर थे उनको हमने कंटिन्यू करने दिया। तो ये तो हमारा ठीक राइट है। है, तो जो हमने लिया, ऐसी कोई हमने कोई इंडिकेशन भी एमक्यूएम को नहीं की थी कि हम इस ओहदे को वापस नहीं लेंगे या उनको दिए रखेंगे। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, हमारी तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें तो पहले दिन से क्लैरिटी थी कि पावर शेयरिंग के तहत बस ये फैसला डिले हुआ, इसके अलावा तो और तो कोई इशू नहीं था। चलें राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाजरीन, हुमा बकाई साहिबा और राना एहसान अफजल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।